جمعرات دی جدو ظہر اور عصر دا وقت نکل دے اور مغرب قریب آندیے تو اللہ آسمان تو ایک فرشتیاں دی جماعت زمین تے بھیج دے جنہاں دی تعداد کوئی نہیں جاندہ اور جنہاں دے ہاتھ سونے دے کاغذ ہوندے ہے کسی دی غرض موضوع جڑا پڑھ رہے ہیں سونے دے کاغذ ہوندے اور چاندی دے قلم ہوندے پوری دنیا میں چو پھیل جاندے جتھے جتھے کوئی انسان سا لے رہی ہے ہادی فرمیندیں تے وہ صرف جمعے دی شام انہاں بندیاں دا نا سونے دے ورق تے لکھ کے لے جاندے جنہ 14 تے درود پڑھے آہو صلی اللہ محمد وآل محمد ادراک ہی نہیں ہے فجر کیا ہے جوانوں فجر کی ہے فجر ایک ساعت ہے ایک گھڑی ہے ایک پل ہے جس نو نپن واسطے فجر دی ساعت اول وقت جس نو نپن واسطے ساری رات عابد انتظار کردہ ہے دیکھیں جس بندے نو ادراک نہیں بدن لہاتا داد پتہ نہیں کتنی ہے فجران زندگی دیاں گزر گئیاں تے ادراک ہی نہیں کیتا اللہ دیاں نشانیاں صاحبان عقل وستین جوانوں قرآن دا وعدہ ہے فجر کی ایک ساتھ ہے ایک ساتھ اس نے اس سے ساتھ چی نپنا ہے ضائع ہو جان دیئے آنکھی نہیں کھل دی ادراک بھی نہیں اور شرم بھی نہیں لوگن محسوس ہون دی محاسبہ بھی نہیں کر دے سون تو پہلے بھی آئی دے دن نے اس دا کتنا کم کیتا ہے جڑا 14 اندر سے ہے ساتھ ضائع آج تک کسے سنے بھی کسے نے فرشتے کول کھلو کیا کھو ہوئے جی تسی فجر پڑھ سو یا قضا لکھ چھوڑیے رستے دو یا کر دیتے صراط مستقیم دا غیر المغضوب دا رستے دوئے سامنے انسان نو عقل دے کہ اللہ کامل کر دیتا ہے تیری مرضی ہے تا حسین نو چون لے سات زور ایک ساتھ ہے جوانوں عصر ایک ساتھ ہے مغرب ایک لمحہ ہے جڑے نہیں نپ رہے جڑے نافرمانی کر رہے ہیں اللہ دے کلام دی قرآن 300 تو زیادہ حکم دیتا گیا نماز دا گل کر لما نماز دے کران دے ماں تے ہو گیا جوانو تے ہو گیا اے بات گڑ پہ گئی بھی اگر عملچ ولایت نہیں تا نمازہ منہ تے مار دی دیا جا سکتا تے ہو گیا پر کوئی پیڑچتا ہو وہی عبادت ہوتے مور ولایت دی لگنی ہے نا جے تھلے ہوئے ہی شاہ کوئی نا چھٹے شہنشاہ پاک فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرما رہے ہیں کہ جس دی نماز قبول ہوئے گی ہاں بالکل پڑھنی چاہیے دی نال نال حدیث صاحبان ممبر دے جڑی آیت یاد ہے صاحب ممبر پڑھے تو تسی بھی اپنی جگہ تو جوانوں پڑھی کرو یہ ساڑی مجلسہ دی زینت ہے ترجمہ یاد ہے تو ترجمہ پڑھیا کرو جس دی نماز قبول ہوئے گی باقی اعمال بھی اسے دے ہی قبول ہونگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کفر اور اسلام دے درمیان ونڈ کرنی ہوئے نا بھی بندہ کافر ہے یا مسلمان کوئی نہ سن دے تو امتیاز دا نام نماز ہے کفر اور اسلام دے درمیان اسلام جڑا سب چھوڑ دیو باقی معاملات ان چھوڑ دیو جدو انسان افزائش نسل نال یا کنورٹ ہو کہ جدو بندہ کوئی مسلمان ہوندہ ہے غیر مسلم تو اسلام جڑا سارے ہیں تو پہلا مطالبہ اس انسان تے کردہ ہے وہ نماز ہے پہلا نماز ہے پہلا مطالبہ نماز
اور کدائیں چھٹی نظر نہیں آئی. میں تھوڑے کان بڑی کوشش کرتا ہوں کوئی ایسا فرمان لب جاوے جیسے لکھیا ہوئے بشال پڑھ لو تو سال دیاں چھٹیاں. جدو تھوڑے چہرے میں ویکھنا نا مرجھائے ہوئے کچھ بندیاں دے، لیکن کدائیں مل دے ہی نہیں. بیمار ہو گیا، معصوم فرمایا کھلو نہیں سکتا جی. نہیں فرمایا بے کے پڑھ لے. جوانو دین دی بات کر رہا، اسلام دی خوبصورتی دی بات کر رہا. اور یاد رکھا ہے دو ہی چیزاں تو ان پسند ہیں، ایک سجدہ ایک شکر. بیوپار اپنے اللہ نال کدی کر کے ویکھنا سجدے دا یا شکر دا، پھر ویکھنا نمایاں کیویں کر دیندا، نکھار کیویں پیدا. زندگی تو یہ ہے نا 40 سال 50 60 70 سال 80 سال تو کوئی 100 والے پاسے تو کوئی ایک ادھا بختاں والا بزرگ. میرے آلو تسی باویں 200 سال جیندے رہو، لیکن اس دا وعدہ ہے کہ چھوڑنا اس نہیں ہے. اور موت او اٹل سچے جیڑا اس نو نہیں نہ مندہ، موت نو وہ بھی مندہ ہے. لیکن اسلام اتنے خوبصورت میرے بھائیو جوانو، اتنے میں جوانہ نہ لرز کر رہے ہیں، بزرگاں تو دعا چاہتا. بزرگ زندگی گزار گئے، کامیاب گزار گئے، جنہاں دی وجہ تو اجے جوان زینت مجلسہ دی. تو اڈے سامنے ایک زندگی دا میدان ہے، اور شیطان دی پوری کوشش ہے کہ تو ان بارگاہ علی یہ شرمندہ کرے. اور صاحبان ممبر دی پوری کوشش ہے کہ تو ان محمد و اہل بیت محمد دی بارگاہ سرخرو ہوئی ہے کسے بھی قیمت تے. سجدہ اس نو پسند ہے، شکر اس نو پسند ہے. مالک بے بھی نہیں سکدا، چھڑ دے میں نماز. پانی نو ہاتھ نہیں لا سکدا، ڈاکٹر صاحب منع کیتا ہے زخم خراب ہو جائے گا. فرمایا تیمم کر لے. تیمم کر لیا جی، کھلو نہیں سکتا بس جی دعا. فرمایا بے کے پڑھ لے. بے گیا جی بے کے بھی نہیں پڑھ پہ سکتا. فرمایا لیٹ کے پڑھ لے. او جی ہاتھ پیر حرکت نہیں پہ کر دے، اشارہ کیویں کراں. فرمایا پلک ہلدی ہے کوئی حق دا لطف لینا اللہ اس مجمع جوانو. پلک ہلدی ہے، میں قربان ہو جاواں اس دی عزت تو جڑا پلک نو سجدہ کر دیتا ہے. صادق آل محمد علیہ السلام فرمایا ڈبدا پہ ہیں تے اذان ہو گئی. ڈبدا پہ ہیں پانی ہے مر جانا ہے. فرمایا نیت کر کے مریں. سجدہ پسند. جوانو یاد رکھنا یہ لطف عبادت الہی او لطف جڑا ہر کسی نو نصیب نہیں. میں اس نمازی نال گل نہیں کر رہا جڑا پڑھدا نماز تے کھاندا سود ہے. میں اس نماز دی بات نہیں کر رہا جڑا پڑھے نماز تے کھاوے دھیاں بہناں دا حق. اس نمازی دی بات نہیں کر رہا جڑا نسل دی تربیت ہی نہیں کر رہا، جین دے ڈھنگ اصول ہی نہیں. اور اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے، تربیت واجب ہے. جتھے بول رہا ہوئے پتہ لگے علی دے شیعہ دی اولاد بول رہی ہے. ذمہ داری. اور یاد رکھائے جوانوں، میں ایک مشورہ تو دینا چاہنا، کدی اہل نظر تو پوچھو قبرستانہ وچ کیڈے کیڈے گناہ دے بھاریٹ روحاں آئیاں ہوئیں، منا من مٹی دے ہیٹ اور اتے لا تعداد قبراں پھر بندیاں جا رہی ہیں. اور اتنی توفیق اور گھر والے نو ویکھ رہے ہیں کوئی پتر کوئی لقمہ روٹی دا صدقہ کر دے وے، کوئی کھجور دا ٹکڑا. انہاں دسیا ہی نہیں، انہاں اس دی معرفت کرائی نہیں. تو چونکہ تو جدو اولاد پیدا کیتی تو اس نو بھول گیا، ہن اولاد تین بھول گئی.
ہون اولاد تین گناہ دے بھاریٹ دبیوں. آج پتہ ہے شب جمعہ آج توڑے گھرانچ کتنی روح آئیوں ان کو پتہ ہے. اور جنہاں دے والدین موجود ہیں مولا صحت و سلامتی دے وے تے جنہاں دے ٹر گئے ماں تسی کلے نہیں مجلس وچ ماں دی روح تواڈی سراندی ہے. باپ دی روح تواڈے پیچھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اگر اولاد اپنے ماں باپ دی چیخ و پکار سن لوے تو سن کے مر جاوے. زندگی چار دیاں دی نے گلاں کردہ راساں تا فجر ہو جاسی. زندگی چار دیاں دی نے جوانوں محمد و اہل بیت محمد نے رستہ بنا کے دے دیتا ہے. حق اور باطل دا نکھیڑا کربلا حسین ابن علی نے کر دیتا ہے. کوئی پردہ ایسا ہے ہی نہیں جڑا رہ گیا ہوئے. قرآن جیسی مبین واضح روشن کتاب تیرے گھر وچ موجود ہے. میں دارین قربان کر دے ماں جوانوں ایک مشورہ نے اگر نال لے جاؤ اگر چاندے ہو نا کدی نہ مریے تے وط علی تے مر جاؤ. کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. اور موت بھی ایک لطف جوانوں. موت ایک لطف مومن واسطے تحفہ ہے تو تحفہ لطف ہی ہوندہ ہے. دنیا قید خانہ ہے. اپنی مرضی نال نہیں مومن سو سکدا. ہر حال اٹھنا ہے. 2 بجے ستا ہے اٹھنا ہے. اس 4 بجے کھڑے ہونے اللہ دی کچاری ہے. باہمیں 3 بجے ستا ہے. اور میں اکثر آدھا جوانوں اے جڑا جملہ ہوں میں آکھ رہے ہیں اے اتنا کمپلیٹ جملہ ہے کہ میں کسے موضوع کھلوتا ہوں تو یہ اپنی جا بنا لیندہ ہے. انہیں سارا مجمع کھیسی کہ بالکل حق دی بات ہے. یاد رکھے آئے جنت جانا مسئلہ نہیں ہے عزت نال جانا مسئلہ ہے. شاہیاں تو ہو کے جانا مسئلہ ہے. کشف کرو گے تو درجہ ملے گا. ایک بچہ آدھے بھی میں سکول جاؤں ہی نہیں یونیورسٹی کے داخلہ لواں ہی نہیں تو میں کسی عہدے تے پہنچ جاواں تو سوائے خام خیالی تے سوائے ہو رہے کچھ نہیں ہو سکتا. جدو تک اس وجود نو اور جتنا شیطان نے گھیر لے روحاں نو نہیں سوکھا آن دے گا تو ان میں مسلح تے زور مارنا پوسی لو لانی پوسی حق نال یاد کرنا پوسی اس نو قدم قدم بڑھانا پوسی اس آلے پاسے. اور فرمایا حق آلے پاسے جانا انجیے جی میں پہاڑ تے چڑھنا. ایک قدم نالو اگلا مشکل پر ہر قدم تو ان بلندی آلے پاسے لے کے جانا. لا تعداد لوگ تو آڈے میرے دوست ایسے جنہاں قبران میں ستیاں میں کئی سال ہو چکے ہیں. کئی سال تو آڈے میرے نال دے تو آڈے میرے نال اٹھن بان آلے جوان قبران چ گیاں بھی اور اسی بھی کام سارے ہیں دی پورا ہو گیا ہے. اعلان باقی ہے صرف تیرا میرا. اعلان باقی ہے صرف تیرا میرا. اور جوانوں کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے زندگی دا. میں تو ایک نسخہ دس کے جا رہے ہیں اس تے اگر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ سائیاں دی کچہری جدو ملاقات ہوئے گی ضرور تسی آکھو گے کہ جوانوں نسخہ کم آ گیا. کوئی اوکھا میں نہیں آکھ رہا میری مجلس دے بعد تسی دنیا چھوڑ دے یا کاروبار چھوڑ دے بالکل نہیں آکھ رہا. دنیا کرو لیکن ایک کم کرو فلاح پا جاؤ گے. جتھے او نہیں ویکھنا چاہندہ اتھو غائب ہو جا تے جتھے او ویکھنا چاہندہ ہے اتھے حاضر ہو جا. ایسے دا نہ ہی تقوی ہے ایسے دا نہ ہی پرہیزگاری ہے جوانوں. اجر اسلام وچ مسکراہٹ دا بھی اجر ہے. مال ہوئے کہ مسکرا دیو اس دی بھی نیکی لکھی جائے گی. صبح اٹھ کے باپ دے چہرے دی زیارت کرو اللہ دے ایک حج مقبولہ دا ثواب تن دے رہے ہیں.